کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ شادی کو سادگی کے ساتھ کرو. قرآن مجید سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسراف نہ کرو, کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ جو تبذیر کرتے ہیں یعنی فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ اخوان الشیاطین ہے, شیطان کے بھائی ہیں. جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آفاقی کتاب قرآن مجید میں سب یہ بتا رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے. بالکل صحیح. نمبر 2, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جو سادگی سے کیا جائے, اور مساجد میں کیا جائے تو بیسٹ ہے. اب حق مہر بھی فرمایا کہ وہ رکھو جو آسانی سے ادا ہو جائے. حق مہر پر بھی ایک چیز عرض کروں گا بعد میں انشاءاللہ. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا, یہ ایک عبرت انگیز واقعہ ہے ہر اس والدین کے لیے جن کے پاس بہت پیسہ ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے کا, تو اس کا صرف رینٹ تھا اس بینکویٹ ہال کا, سینٹرل ایئر کنڈیشن. کوئی 40-45 منٹ سے میں بیٹھا ہوا تھا کہ نکاح پڑھاؤں اور جاؤں. میرے دوست کی بیٹی کا نکاح تھا. اچھا. تو خیر جی میں بیٹھا تو اچانک اندھیرا ہو گیا. میں کہا یا اللہ لائٹ گئی, کیا ہو گیا, یہ تو مالداروں کا ہے, ان کی لائٹ سے جانے سے کیا تعلق. تو پتہ چلا جی پھر ایک دم وہ اسپاٹ لائٹ چلی, وہ لائٹیں جلی, اوپر سے پتیاں گری. ہاں بچوں کے شوق. It was very first experience of my life. اچھا. کہ ایک دم دیکھا کہ جی وہ بالکل رومن امپائرز کی جو کوئنز اینڈ پرنسز ہوتی تھی نا, ان کے پیچھے بچوں نے اس کے وہ کپڑے پکڑے ہوئے ہیں, ویل پکڑی ہوئی, اور دلہا دلہنیوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آ رہے ہیں. یار ابھی تو حلال بھی نہیں ہوئے ہو تم لوگ, یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کیسے آ رہے ہو. نکاح بھی ہونا, نکاح بھی ہونا ہے. پہلے ہاتھ میں ہاتھ ڈل گئے. جی پتیاں گانے, اور پھر وہ آگے ہوئے ایک دم وہ ڈھول آ گیا تو سارے مشٹنڈے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں. یار کچھ تو خیال کرو. اچھا چلیں آپ لوگ, آپ لوگ ہر ایک نے اپنے اپنے لیے جسٹیفیکیشن نکالی ہوئی ہے. چلو اینا تے ہوندا ہے, چلو ہو ہی سکتا ہے. بٹ واٹ از دس, دس از ناٹ رائٹ. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی آ گئے جی, بیٹھ گئے, خیر ہو گیا, نکاح وغیرہ ہو گیا. مہینہ ڈیڑھ گزر گیا. میں نے کہا یار کیا بات ہے, ہمارے دوست نے اب تک نکاح نامہ نہیں منگایا. اس کو تو بچی کو باہر جانا تھا. اچھا. نادرا کا بھی بنوانا تھا نکاح نامہ, اس کو ڈاکیومنٹیشن کروانی تھی. میں نے فون کیا, میں السلام علیکم سر جی کی ہوا تسی نکاح نامہ نہیں منگوایا. کہتا یار مولوی صاحب پھاڑ دو. کیا کہہ رہے ہو اقبال صاحب. کہتا یار پھاڑ دیں اس کو. کیا ہوا. کہتا ڈیورس ہو گئی. میں نے کہا یار تم لوگ ہم پلہ, ہم مطلب کفو بھی برابر, وہ بھی مالدار پارٹی, آپ بھی مالدار پارٹی, یہ ہوا کیا. بات جی نہیں ہماری بیٹی کی وہاں نہیں بنی. 1 مہینے میں ہی نہیں بنی. سر جی پہلے ہی دن وہ واپس آ گئی تھی. نہ کریں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. لیکن میں I was really shocked. میں ایسے ہو گیا بالکل کہ یار یہ ہوا کیا, بیکاز میں خود 3 بیٹیوں کا باپ ہوں جی, اور میں میری الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سادگی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے 2 بیٹیوں کی میں شادی کر چکا ہوں الحمدللہ, انتہائی سادگی کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ I was shocked. میرے سامنے میری بیٹیوں کی چہرے آ گئے, یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب بھی بہرحال سو میں سوچتا رہا, اس کے اوپر سوچتا رہا. تو میں نے کہا اوہ ہو, وہ جو کچھ بھی ہوا تھا اللہ اس کے رسول کو, آپ رحمان کو بھی خوش کر رہے ہو, شیطان کو بھی خوش کر رہے ہو, پھر 2 چیزیں تو نہیں چل سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہراز صاحب. یہ تو ایک واقعی عبرتناک بات ہے. اور یہ جو اینی شو شا اور ان چیزوں میں جیسے یہ ایک دم سے نہ بننا, لحاظ چھوڑ دینا کہ جی اب میں 1 منٹ نہیں رہ سکتی, یہ بھی آپ دیکھیں, یہ ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں ضرور کی ہیں, ہم نے ایسے پروگرامز بھی کیے ہیں, لڑکیوں میں پیشنس نہیں ہے, لیکن لڑکیوں کو ٹالریٹ بھی نہیں غلط چیز کرنی چاہیے, لیکن یہ زیادہ نہیں ہو گیا. زیادہ ہو رہا ہے. اور اس کی ایکچولی ریزن یہی ہے کہ جتنا ہم یہ والی اویئرنیس دیکھیں نا, پوائنٹ یہی ہے کہ آپ ایک بات کرتی ہے اس کے 2 پرسپیکٹیو نکلتے ہیں. بالکل. ہر انسان اس کو اپنی سمجھ کے حساب سے لے رہا ہوگا نا, تو میں اس کو ویسے لوں گی جیسے میری تربیت ہے, یا جیسے میرے گھر کا پیٹرن, اینڈ آلسو جیسے میرا دوستوں کا سرکل ہے, تو جیسے میں جن لوگوں سے انفلوئنس ہوتی ہوں. تو الٹیمیٹلی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی سے ایک تو یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لوگ پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, شعور آ رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس شعور کا استعمال بھی تو ایک اپنے آپ میں شعور کی بات ہے نا. یو جسٹ کین ناٹ یوز ایوری سنگل ٹول ایوری سنگل ایسپیکٹ. تو الٹیمیٹلی جو ٹیمپرامنٹ ہے اور جو اینگر مینجمنٹ ہے
اس کے اوپر تو بہت کام ہونا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ والی جگہ آ رہی ہے جو بہت زیادہ خلا بنتی جا رہی ہے, اور بہت جلدی لوگ اس بات میں آ جاتے ہیں یار پرائرٹائز فرسٹ یور سیلف. تو بہت ساری کوچنگز میں انکلوڈنگ دی NLP یا انکلوڈنگ دی لائف کوچنگ, اس میں ہم سکھاتے ہیں باؤنڈری سیٹنگ اور اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنا. لیکن اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سیلفش ہو جائے. دیر از اے ویری بگ ڈفرینس کہ آپ اپنی صحت پہ پرائرٹائز نہ کریں, آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ پرائرٹائز نہ کریں, بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر اخلاق سے جائیں. میں وہی کہی نا, بالکل آپے سے باہر ہی ہو جائیں. آپ ٹالرنس اتنی بھی نہیں کہا کہ آپ بالکل ہی ٹالرنس ختم کر دیں. ٹھیک ہے, آپ غلط بات کے لیے ضرور اپنے اوپینین دیں, لیکن غلط نہ کریں. عائشہ, کیونکہ اسلام میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ سادگی سے شادی کریں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں سادگی کو پہلے جو 3 فنکشنز ہوتے تھے اس میں بھی تھوڑا بہت مینج ہو جاتا تھا, لیکن اب 9 فنکشنز اور بہت زیادہ اس چیز کو بڑھاوا دے کے شوشا میں تبدیل کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں اور دین کی کچھ چند چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ نے پھل کھایا ہے تو آپ اس کے چھلکے آپ گھر کے باہر نہیں ڈالیں گے, اس لیے کہ جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے بچے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں کھا سکتے ہوں اور وہ ان کو نقصان پہنچائے. آج کل کے معاشرے میں آپ نے یہ فنکشنز کی جہاں بات کی ہے, ہمارا فوکس ہوتا ہے مہر کم سے کم ہو, اور ہم اس پر اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے, اچھا فنکشنز پر ہماری, اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک باپ جس نے بیسیاں بھری, اور میں اس کی اسٹرگل اگر میں دیکھوں تو وہ صبح نکلتا ہے گھر سے, پورے دن وہ محنت کرتا ہے, اور اس کا بھائی بھی اسی طرح سے محنت کرتا ہے اس بچی کا جو فنکشنز کروانا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ لڑکا جس کو ولیمہ کرنا ہے تو وہ اپنے اوپر اپنی ذات پہ اتنا خرچ نہیں کرے گا, وہ یہ سوچے گا مجھے کھانا کتنا کرنا ہے, مجھے فلاں سے کتنا قرضہ لینا ہے, مجھے سود پر کتنا قرضہ لینا ہے, صرف اس لیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ واہ کیا شادی کی. ٹھیک ہے, اور بصورت دیگر وہ گھر میں نہ اپنی امی کو پراپر تنخواہ دے پاتا ہے, نہ اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کر پاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شادی کے دوسرے مہینے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اور وہ لڑائی جھگڑے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اس کا فائنینشیل اسٹرانگ نہ ہونا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے. اگر عورت کو پیسہ ملتا رہتا ہے, اس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں, تو وہ مزے سے زندگی گزارتی ہے. ادروائز وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جھگڑے پر وہ کہتی ہے کہ فلاں نے تو اتنا کیا تھا, تم نے کیا کیا. تو جو ہم فنکشنز کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں میں اتنی پیاری کوئی حدیث پڑھ رہی تھی, اتنی اچھی لگی مجھے وہ حدیث, جس میں حضرت اماں عائشہ کیا کہتی ہیں پتہ ہے, کہتی ہیں دیکھو یہ جو ان کی, کیونکہ کام کرنے ان کی ہاؤس ہیلپ ان کے ساتھ تھی, تو کہا دیکھو یہ جو لباس پہنی ہے نا, یہ اس لباس پر بھی نخرے کرتی ہے, اور حالانکہ مجھ سے اسی طرح کا لباس عورتیں مدینے کی جب شادی ہوا کرتی تھیں تو ادھار لیا کرتی تھیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی, آج ہم لباس پر بھی کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہاں ایک آئیڈیا ہمیں ملا ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ اگر آپ نے شادی بیاہ میں, تو آپ رینٹ کے کپڑے لے سکتے ہیں, ادھار لے سکتی ہیں, بہن سے لے سکتی ہیں. ایون اماں عائشہ تو اتنی زیادہ شوقین تھی چیزوں کی, جب کسی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جایا کرتی تھی یا کہیں پر بھی جایا کرتی تھی, حضرت اسما سے اکثر آپ اپنا ہار لے کر جاتی تھی کہ اسما میں پہنوں گی اس ہار کو, بورو کر لیا اور پہن لیا. تو یہ ہم خواتین کو بھی بڑا اس بارے میں کام کرنا چاہیے.